السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور سیٹرڈے کو ہوا یہ تھا کہ گھر میں کچھ گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ سیٹرڈے سنڈے ہو جاتا ہے نا کہ گیسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں رہنے کے لیے، تو سیٹرڈے کو میں نے اس وجہ سے آپ لوگوں کا ایپیسوڈ نہیں دی تھی، لیکن کامنٹ باکس میں کافی لوگوں کا گلا تھا کہ جی آپ 2 دن بعد ایپیسوڈ دیتی ہے۔ تو اللہ کے بندو تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، غور و فکر کر لیا کرو کہ میں ریگولر ایپیسوڈ دیتی ہوں، ایک آدھ دن کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے، اب انسان ہے، بزی اسکیجول ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے گیسٹ کے سامنے، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے نا۔ تو کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ 2 دن بعد ایپیسوڈ دے رہی ہوتی ہیں اور پھر بھی آپ نے شارٹ ایپیسوڈ دی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریگولر جلدی جلدی ایپیسوڈ آپ لوگوں تک دے دوں، لیکن پھر باقی کے ناولس بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں نے اسی ناول کو تو نہیں نا لے کے بیٹھنا، اب سب کو یہ تو نہیں نا چاہیے ناول نا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ویرائٹی ہو ناولس کی، کہ ہر طرح کے مطلب مینس کے جن کی فرمائش آ رہی ہے نا، ریکویسٹ پر ناول جو آ رہا ہے وہ بھی میں ریڈ کروں ساتھ ساتھ، اور آپ لوگوں کا یہ رمز عشق بھی کمپلیٹ کروا دوں۔ اور رہی بات اس کا سیکنڈ سیزن، تو سیکنڈ سیزن تو میں جلدی سے شروع نہیں کروں گی، ساتھ کے ساتھ کبھی بھی وہ یہ ختم ہو جائے گا ناول پھر اس کے بعد دیکھیں گے، کیونکہ ابھی یہ ناول ہی کور کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے نا میرے لیے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب جو رائٹر ہیں انہوں نے تقریباً سال لگا دیے ناول کمپلیٹ ہونے میں، تو مجھے تو تقریباً 3 مہینے ہوئے، آئی تھنک 3 مہینے ہوئے ہیں پوسٹ کرتے ہوئے نا اس کو، تو 3 مہینے میں میں کس طرح وہ ناول کمپلیٹ کر دوں گی، تو تھوڑا سا صبر تحمل سے کام لیں، اور ویڈیو پہ 50 لائکس کا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں، آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو عشق رومان شاہ جو چاہ رہے تھے نا کہ میں اپلوڈ کر دوں، تو ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کہ عشق نعمان شاہ میں انشاءاللہ کروں گی جب رائٹر کے چینل سے ختم ہو جائے گا ناول، جب وہ پوسٹ کرنا بند کر دیں گی، ان کا اینڈ ہو جائے گا، لاسٹ ایپیسوڈ آ جائے گی، پھر میں ان سے پرمیشن لوں گی، پھر اس کے بعد اپنے چینل پر وائس اوور کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو دوسرا ناول ہے نا شدت یار، اتنا مزے کا ناول ہے نا، فرسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہونے والی ہے یا ہو چکی ہوگی جب تک آپ لوگوں کو یہ ناول ملے گا، یہ ایپیسوڈ ملے گی، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد میں وہ ناول پوسٹ کر دوں۔ ریکارڈ تو میں نے کر لیے، اور اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیں، چینل کا لنک میں لازمی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، اور اس کے علاوہ کامنٹ باکس میں بھی دے دوں گی، تو آپ لوگ جو ہے نا جا کر جلدی سے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ فرسٹ ایپیسوڈ آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسی لگی، جو لمس جنون کے لورز ہیں نا ان کو لازمی یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ شدت یار ناول ہے، زویا علی شاہ کا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سارے سوالات کے جوابات میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہوں گے، اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اسفن کی کلائی پر نرمی سے ہاتھ رکھے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں عابر کو کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا۔ اسفن جبڑے بھینچتے خود پر قابو پائے خاموش ہو گیا تھا۔ تم اپنا بیٹا کی بات کرتا ہے کہ وہ زن مرید بنا پھرتا ہے، ہمارا بیٹا تو اپنا جوان بھائی کا قتل، اس کا جنازہ، اپنا ماں کا آنکھوں تک آنسو بھول گیا ہے، اس کو یاد ہے تو اپنا بیوی کا خوبصورتی، اس کا جوانی۔ روزینہ خانم کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ اسفن یار کا رنگ اب تانبے کے مانند سرخ ہوا تھا، آنکھوں کا رنگ لہو رنگ ہوا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ آپ کا زن مرید بیٹا اپنی اس خوبصورت بیوی کو عنقریب چھوڑ دے گا، بدلے میں لی ہوئی عورت کو اتنا ہی دیر تک استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ فکر نہ کرے، رات اسفن یار خان میرے قریب نہیں آیا، آج سے 7 ماہ پہلے اس نے مجھے جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا، اب میں آپ کے بیٹے کو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ عابر خان اپنی جان لے لے گی، اسفن یار خان کو چھونے نہیں دے گی۔ عابر کی بات پر اس کے بھاری قدم رکے تھے، خون رگوں میں بھڑکا تھا، وہ سب کے سامنے اتنی بے شرمی سے یہ سب کہے گی۔ اسفن یار نے بے انتہا غصے میں بھی کبھی اپنے بیڈ روم کی باتیں اس طرح کی بات گھر والوں کے سامنے نہیں کی تھی، نہ کبھی وہ سوچ سکتا تھا۔ مقابل کی بے شرمی پر اسفن کا دل کیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اسفن یار خان کا خون لاوے کی طرح ابلا تھا، وہ گہرے سانس لیتا پلٹا تھا۔ امینہ خانم نے غصے سے عابر کو گھورا، اس کے الفاظ انہیں پسند بھی نہیں آئے تھے۔ کیا بکواس کی ہے؟ اسفن یار خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی چکری تھی۔ وہی جو آپ نے سنا، آپ کی مورے کی پریشانی دور کی ہے۔ وہ بے چین تھی، یہ جاننے کے لیے کہ رات آپ نے اپنا حق لیا یا نہیں۔ عابر نے اپنی ہیزل گرے آنکھیں اسفن کی نیلی آنکھوں میں گاڑی۔ اپنی پرسنل باتیں یوں سب کے سامنے کرو گی تم؟ اسفن نے اسے گھورتے لفظ چباتے اس کی بال گدی سے جکڑے۔ امینہ خانم، بہارے، روزینہ خانم سب صوفوں سے اٹھے تھے،
سب گھر والوں کے سامنے آپ کہہ کر گئے تھے کہ آپ نے بدلے کے طور پر مجھ سے نکاح کیا تھا۔ بدلے کی عورت کے لیے غیرت نہیں دکھاتے، بلکہ وہ غیرت ہوتی بھی نہیں، وہ صرف بدلہ ہوتی ہے۔ اپنی عورت اپنی بیوی سمجھتے کبھی میرے بال یوں سب کے سامنے نہ جکڑتے۔ یقیناً یہ غیرت، یہ غصہ اپنی مورے کو دکھا رہے ہیں۔ آپ مرد ہیں، آپ پر میرا کتنا زور چلتا ہے۔ عابر نے اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ اسفند نے عابر کو خون نشان نگاہوں سے گھورتے اس کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑے تھے۔ بہارے نے بہرام کو اپنے سینے سے لپٹایا تھا۔ اسفند، چھوڑو اس بے شرم عورت کو، اس کا شرم لحاظ مر گیا ہے، اس کا ساتھ ہر تعلق ختم کرو۔ اس طرح کا عورت مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اچھا تھا تمہارا ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی طرح زندگی گزار رہا تھا، روزینہ خانم نے غصے سے کہا۔ مورے بس کرے، بہارے نے اپنے سر کو جکڑے کہا تھا، جہاں یہ سب دیکھ کر دھمک ہو رہی تھی۔ بیوہ اتنے تیز رنگ کے کپڑے نہیں پہنتی۔ اسفند کی غیر موجودگی میں بھی میں نے تیز رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، مگر اسفند کے ہوتے میں نے سفید لباس پہنا ہے۔ عابر کے جواب اسفند کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی باتیں اس کے اندر ایندھن دہکا چکی تھی۔ تم اسفند کی غیر موجودگی میں رنگین کپڑا اس براق کے لیے پہنتا تھا؟ ہم کو معلوم ہے تم کو ایک 7 سالہ بچہ سے محبت ہو گئی ہے۔ روزینہ خانم نے دنام خان کا نام لینے سے خود کو روکا تھا۔ شہرام کی دھمکی کی وجہ سے انہوں نے براق کا نام لیا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا دنام خان کا نام لے کر اسفند یار خان کے ہاتھوں عابر کا قتل کروا دے۔ اسفند یار خان کو دیکھ کر انہیں اندازہ تھا وہ دنام کا نام لیتی وہ عابر کا قتل کر دیتا۔ اپنے بیٹے کے جذباتی پن سے واقف تھی وہ، سامنے کھڑی عورت کو لے کر جتنا جذباتی کتنا حساس ہے۔ میں براق سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں، عابر کے کہتے ہوئے بہرام کو سینے میں بھینچا تھا۔ اسفند یار خان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ عابر سے بہرام اسی لمحے چھین گیا تھا، جی تو کیا مقابل کے سانسیں چھین لے۔ عابر کا ہر لفظ اسے بری طرح چبھا تھا۔ وہ دہکتے کوئلوں پر کھڑا تھا، اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنے لیے کوئی جذبہ نظر نہیں آیا تھا۔ اسفند، عابر نے بہرام کو اسفند کی گود میں دیکھتے اسے بھیگے لہجے میں پکارتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہرام کا اسفند کا یوں چھیننا اس کی آنکھیں پل میں بھگو چکا تھا۔ وہ بچوں کو لے کر واقعی میں بہت حساس تھی۔ مجھے بھیگی شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھنا بند کرو تمہارا اس حویلی سے کسی بچے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں تو عادت ہے 7 سال کے بچے کو گود میں کھلانے کی، ان سے عشق کرنے کی۔ اسفند نے عابر کو گھورتے بہرام کو صوفے پر لٹایا۔ وہ مقابل سے سب کچھ چھین لینا چاہتا تھا، اگر اس کی زندگی میں وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ بہرام پر کس کا حق ہے کس کا نہیں یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں اسفند یار خان۔ شہرام کی آواز پر امینہ خانم اور روزینہ خانم نے فقر رنگت سے اسے دیکھا تھا۔ بہاریں درد سے کراہتے اپنے سٹیچز پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ شہرام نے پہلی مرتبہ اسفند کو اس کے نام سے پکارا تھا، ورنہ وہ اسے لالا ہی کہتا تھا۔ عابر جلدی سے شہرام کی طرف بڑھی۔ لالا جانے دے پلیز، مجھے اسفند یار خان کی باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عابر نے شہرام کی کلائی جکڑے اسفند یار خان کو دیکھا تھا۔ اسفند یار خان نے بمشکل ہی اس کے لفظ برداشت کیے تھے۔ ابھی وہ اس کے بولے گئے الفاظ پہلے لفظوں کے حصار سے نہیں نکل سکا تھا، وہ مزید اسے طیش میں مبتلا کر چکی تھی۔ اسفند غصے سے عابر کی طرف بڑھا، اس سے پہلے اسفند عابر کی کلائی پکڑتا۔ اسفند کی کلائی پر شہرام کا مضبوط ہاتھ آن ٹھہرا تھا۔ دور رہو میری عابر سے، ورنہ یہ کلائی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ شہرام اسفند کی کلائی جھٹکتے گرایا تھا۔ شہرام بہارے جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ بہارے، تم میری بیوی میرے بیٹے کی ماں ہو، تمہاری ہر بات برداشت کر سکتا ہوں، لیکن وہ بات میری ذات سے جڑی ہو، میرے رشتوں کے بیچ کبھی نہ آنا، اور میری آبی کے معاملے میں کبھی مت بولنا، وہ برداشت نہیں کروں گا۔ شہرام ہاتھ کے اشارے سے بہارے کو وہیں روکتا اسفند یار خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے گرجا تھا۔ میں تمہیں بھی حق نہیں دیتا تم میری بیوی کے متعلق کچھ بھی سوال کرو اسفند یار خان۔ عابر کی کلائی جکڑے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اسفند چھوڑیں مجھے، عابر اپنی کلائی چھڑواتے ہی چیخی تھی۔ خاموش عابر، آواز نہ نکلے تمہاری، اتنی دیر سے تمہاری بکواس برداشت کر رہا ہوں، اسے میری کمزوری مت سمجھو۔ اسفند عابر کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ شہرام جانے دو، اسفند ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ عابر کا شوہر ہے، جس طرح تمہارا بہارے پر حق ہے اس طرح اسفند کا عابر پر حق ہے۔ امینہ خانم نے شہرام کے قریب آتے اسے سمجھایا۔ انہیں آج عابر پر شدید غصہ تھا، انہوں نے عابر کی تربیت ایسی نہیں کی تھی، وہ اپنے شوہر کے سامنے یوں بے شرمی کی حد پار کرے، اپنے کمرے کی باتیں کرے۔ مورے میں بہارے پر حق رکھتا ہوں، کیا اس کا حق کبھی غلط استعمال کیا، کبھی بہارے کی حق تلفی کی؟
کبھی کسی کے سامنے اپنی بیوی کے لیے تذلیل بھرے الفاظ استعمال کیے؟ اسفندیار کے کیے کی سزا ایسی دی؟ چاہتا تو بڑی آسانی سے بہارے کو سزا دیتے اسفندیار خان کو امریکہ سے یہاں بلا سکتا تھا۔ اسفندیار خان اپنی بہن کے آنسو دیکھتا سر کے بل پاکستان آتا، مگر نہیں، اس میں میری بیوی کی تذلیل تھی۔ اس کا وہ مقام گر جاتا ہے جو میرے دل میں اس کے لیے ہے۔ جب میں اپنی بیوی کے لیے اپنے لبوں سے بولے گئے تذلیل بھرے لفظ برداشت نہیں کر سکتا تو کیسے اپنی بہن کی تذلیل، اس کے آنسو برداشت نہیں کروں گا؟ شہرام کی گرجدار آواز حویلی کے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ شہرام، تم میرے لالا سے ایسے بات نہیں کر سکتے، اور جہاں تک بات ہے اپنی بیوی کے آنسوؤں کی، تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، اپنی بہن کے آنسو برداشت نہیں کر سکتے، مگر رات رات بھر بیوی کی سسکیاں سنتے تو مردوں کو سکون ملتا ہے۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے، رات رات بھر مجھے آنسو بہاتا دیکھا ہے، مجھے صوفے پر بیٹھے راتوں کو جاگتے دیکھا ہے۔ سزا تو تم نے بھی مجھے دی میری بے رخی کی۔ مرد تو تب لگتے جب بنا مجھے کوئی سزا دیے میری محبت پاتے، اور مجھے موت کے منہ میں لے جا کر بھی تم میرے حقوق کی بات کرتے ہو۔ ڈبل سٹینڈرڈ ہے تمہارا شہرام خان۔ بہار شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی تھی، اپنی حیثیت تو تم نے آج خود ہی سب کے سامنے واضح کر دی ہے۔ جس طرح تم آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھ پر سب کے سامنے سوال اٹھا رہی ہو، مجھ سے بات کر رہی ہو، حویلی کا کوئی اور مرد ہوتا تو تمہارا گال تھپڑ سے سرخ کر دیتا۔ شہرام بہارے کی آنکھوں میں دیکھتا تنزیہ مسکرایا تھا۔ کہہ دیا تم نے بھی تھپڑ مار دیا، سوچ لیا تم نے بھی بے وفائی کر لی۔ بہارے نے بھیگے لہجے میں تڑپتے ہوئے شہرام کا کالر جکڑے تھے، آنکھوں میں گہرے شکوے واضح تھے۔ وہ کیسے کسی اور عورت کے لیے کمرہ سجا سکتا تھا، اس کی جگہ کسی دوسری عورت کو دینے کا سوچ سکتا تھا؟ وہ کیسے کسی دوسری عورت کو سینے سے لگائے کھڑا ہو سکتا تھا؟ عشق کا دعویٰ کرنے والے کا اتنا کمزور عشق اس نے کبھی اس سے عشق کیا ہی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر وہ دن رات تڑپتی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بہارے نے شہرام کا گریبان جکڑتے روتے ہوئے پوچھا۔ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ اسفندیار خان آگے بڑھتے بہارے کو شہرام سے الگ کرتے قہر آلود آواز میں پوچھا تھا۔ بہارے اسفندیار خان کے سینے سے لگے تڑپتے ہوئے رو پڑی تھی۔ شہرام نے لب بھینچتے ہوئے بہارے کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ صوفے پر لیٹے بہرام نے رونے کی آواز پر سب کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شہرام، بچے کے سامنے ایسے مت چلاؤ، فرشتے کا درا کا سانسیں اٹک جاتا ہے، ذرا سا بھی کوئی اس کا سامنے اونچا بولتا ہے۔ امینہ خانم نے شہرام کو احساس دلایا تھا۔ عابر جلدی سے آگے بڑھی تھی، اسفندیار خان سے عابر کی کلائی سختی سے تھامی۔ شہرام نے یہ دیکھتے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ بہارے اسفند کے حصار سے نکلتے بہرام کی طرف بڑھی تھی۔ درخشاں نے جلدی سے آگے بڑھتے بہرام کو گود میں اٹھایا تھا، اور شہرام کے اشارے پر وہ اسے لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بہارے گہری سانس لیتے صوفے پر بیٹھی۔ اسفندیار خان کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، عابر تمہاری ملکیت تمہاری عورت نہیں رہ سکتی، ہر حال میں تمہیں عابر کو چھوڑنا پڑے گا۔ شہرام نے اسفند کے قریب ہوتے عابر کی کلائی اسفندیار خان کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ اسفندیار خان نے پوری قوت سے مکہ شہرام کے منہ پر چڑھ دیا تھا۔ لالا، عابر تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ اسفند نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی تھی۔ بہارے یہ سب دیکھتے ایک بار پھر سے صوفے سے اٹھی تھی۔ روزینہ خانم بھی اب بہت پریشان ہوئی تھی۔ وہ بھی سن لو شہرام خان، زمین آسمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، نہ قیامت اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، باتیں ممکنات میں سے ہے۔ اسی طرح اسفندیار خان کا حق عابر پر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اسفند پوری قوت سے دھاڑا تھا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اسفند پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ شہرام کے جبڑے سے خون نکلتا دیکھ کر عابر بری طرح روتی تھی۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنے آنسو اندر اتارے تھے۔ شہرام نے آگے بڑھتے اسفند کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ امینہ خانم لرز کر رہ گئی تھی۔ شہرام، یہ کیا کر رہا ہے تم؟ اسفند بڑا ہے تم سے۔ امینہ خانم شہرام اور اسفند کے بیچ حائل ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا مقام گرا دیا ہے، میری نظروں میں مور ہے جو کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ کسی صورت عابر کو اسفند کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ عابر کو اسفند سے طلاق دلوا کر میں بدلہ لوں گا۔ حویلی کی روایات، پہلے میں اپنی بہن کے لیے کھڑا نہ ہو سکا، اس کے ڈاکٹر بننے کے لیے کھڑا نہ ہو سکا، مگر اب عابر کے ساتھ اور قدم پر اس کا لالا کھڑا ہوگا۔ شہرام سینے پر ہاتھ مارتا چیخا تھا۔ اسفند اپنے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتے شہرام کی طرف پھر سے بڑھا تھا، مگر عابر کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارحام فرشتے کے ساتھ زنان خانے میں داخل ہوتا دانت پر دانت جمائے بولا۔ زنان خانے کا منظر دیکھتے اس کے اعصاب ساکت ہوئے تھے۔ فرشتے در آپ کو سینے سے لگائے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔
شہرام تم بڑے چھوٹے کی تمیز بھول گئے ہو، اسفند بڑا ہے تم سے۔ ارحام شہرام کے مقابل آتے سرد لہجے میں بولا، لالا آپ میرے ٹکڑے کر دے، مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میری آواز تو نہ نکلنا دور، میری نظریں بھی آپ کے سامنے نہیں اٹھیں گی، لیکن آپ یہ چاہیں گے کہ میں اسفند یار خان کے سامنے چپ ہو جاؤں، یہ سب کی بھول ہے۔ عابر اسفند کی زندگی میں نہیں رہے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ابھی بھی آپ کے احترام میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، مگر عابر اسفند کے ساتھ نہیں رہے گی۔ شہرام اپنی بات مکمل کرتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا تھا۔ اسفند 7 مہینے بعد اگر تمہاری غیرت جاگ گئی ہے تو اسے اپنے کمرے تک محدود رکھو تو بہتر ہوگا۔ ارحام اسفند کے مقابل آتے ہی اسے گھورتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لالا، اب یہ غیرت کمرے میں ہی جائے گی۔ اسفند عابر کو قہربان نگاہوں سے گھورتے اسی لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اسفند، عابر حلق کے بل چلائی تھی۔ اسفند اس کی کلائی جکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا، وہ اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ارحام عابر کی طرف بڑھا۔ امینہ خانم نے ارحام کی کلائی جکڑی۔ ارحام رہنے دو، وہ اس کا شوہر ہے، تم کچھ بھی کہے گا وہ تم سے بدتمیزی کرے گا، پھر یہ حقیقت ہے وہ اس کا شوہر ہے، امینہ خانم نے ڈبڈبائے لہجے میں کہا۔ مور ارحام ان کی ہتھیلیاں چومتے انہیں سینے سے لگایا۔ داجی سب کہاں ہیں؟ اتنا تماشا ہو گیا، کسی نے روکا کیوں نہیں؟ ارحام نے امینہ خانم کو سینے سے لگائے پوچھا۔ تمہارا بابا داجی سب کسی کا فوتگی میں گیا ہے، شکر ہے تم آ گیا، ورنہ شہرام ہمارا قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ امینہ خانم ارحام کو اپنے سامنے دیکھتے رو دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ عابر کی کلائی چکرے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ عابر اونھے منہ کارپیٹ پر گری تھی۔ اب تم تب تک اس روم میں بند رہو گے جب تک تمہارا لالا امریکہ سے واپس نہیں آ جاتا، اسے دردناک موت دینے کے بعد ہی اب یہ دروازہ کھلے گا۔ اسفند گرراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ عابر زمین سے اٹھتے اسفند کی طرف بڑھتے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ میرے لالا کو کچھ ہوا تو اسفند یار خان بھی نہیں رہے گا، یہ وعدہ ہے ایک بہن کا۔ عابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے گررائے تھے۔ تمہارے لالا کی جان لینے کے بعد تم میری جان لے لینا، میں تمہاری جان لے لوں گا، ایک ساتھ 3 جنازے اٹھیں گے۔ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، مگر کیا کروں، اپنے مرنے کے بعد بھی گوارا نہیں تم دوسروں کے بچے پالو۔ اسفند یار خان اپنی شال کی مٹھیوں سے چھڑواتا اسے دھکا دیتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ عابر تیزی سے زمین سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ اتنی دیر میں وہ دروازہ باہر سے لاک کر چکا تھا۔ عابر لاک کو گھماتے گہرے سانس لیتے زمین پر 2 زانوں بیٹھتے سسکتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ ابرش زنان کے جانے کے بعد جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی جسے وہ لاک کر گیا تھا۔ ابرش نے لاک کو گھماتے کافی مرتبہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ کھل نہیں سکا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی۔ ہوٹل کا یہ ایریا 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک بیڈ روم تھا، ایک بے حد خوبصورت سٹائلش سا سٹنگ ایریا تھا جہاں کمفرٹیبل سے صوفے رکھے تھے اور ایک طرف چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل تھی۔ ابرش ٹالی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں ٹیبل پر بہت شاندار سا کھانا سجا ہوا تھا۔ تمام ڈشز کے کور ہٹاتے ہوئے وہ نم آنکھیں لیے استزائیہ مسکرائے تھے۔ ابرش نے بیڈ روم میں آتے ہی واش روم سے اپنی شرٹ اور باہر زمین پر پڑی اپنی جینز جلدی سے پہنی تھی۔ اپنے وجود کو چادر سے اچھی طرح لپیٹا تھا، اسے زہران کے آنے سے پہلے کچھ بھی کر کے اس کمرے سے نکلنا تھا۔ وہ بیڈ روم میں رکھے لینڈ لائن فون کی طرف بڑھی تھی۔ ہوٹل ریسیپشن کے نمبر ڈائل کیا، اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، I'm talking from room, please. Number 145, I'm stuck in room, do something. ابرش نے فون کان سے لگائے ہوئے کہا۔ ہوٹل عملے نے شائستگی سے اسے انگلش میں کام رہنے کو کہا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اسے روم سے باہر نکال لیا جائے گا۔ اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ مسز خانزادہ، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، تم اپنی حویلی میں قید کر کے بھی رکھو گے تو رہ لوں گے۔ تمہاری آنکھوں میں سرد پن قبول ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت قبول نہیں۔ تم ساری عمر مجھے بہرزاد خان کا طعنہ دو گے، جبکہ جانتے ہو اپنی عزت سے زیادہ مجھے تمہاری عزت عزیز تھی، اپنی چادر تک نہیں اترنے دی تھی اس دن، مگر تم مرد ہونا اس لیے کبھی یہ نہیں بھول سکتے، بھولنا چاہو بھی نہیں بھولو گے۔ ابرش نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے فون کریڈل پر رکھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے اس کے قدم یکدم رکے تھے، آنکھوں میں بے یقینی سی ٹہری تھی، کانوں میں ستمگر کے لفظ گونجے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ کانوں میں ستمگر کے لفظ گونجے تھے، وہ گہرے سانس لیتے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔
ابرش لاسٹ ٹائم ایکسپلین کر رہا ہوں، میرا پلوشا اور ستارہ خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھا جن نظروں سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ ستارہ خان کے اپر لپ پر مول ہے، یہ رات مجھے تم سے پتہ چلا۔ اس نے کبھی اسے اتنے غور سے نہیں دیکھا، مجھے پتہ چلتا کہ اس سے کہاں کتنے دل ہیں، اس لیے آئندہ مجھ پر الزام مت لگانا۔ ابرش مسلسل سر نفی میں ہلاتے گلاس ونڈو سے نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے آرس کو بھگو رہا تھا۔ وہ کرب سے لب دانتوں تلے دبائے ہچکی لے کر رہ گئی تھی۔ وہ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں ستارہ خان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا پرتکلف ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے اپر لپ پر مول نہ دیکھنے کا دعویٰ کرنے والا اس وقت صرف اس کے اپر لپ پر مول پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا، اور کہیں اس کی نظریں تھی نہ تھیں۔ وہ تو دنیا جہان سے جیسے بے خبر تھا۔ ابرش گہرے سانس لیتے اپنی مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ آنکھوں کے گلابی پن نے سرخی اختیار کی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے انسان سے اتنی شدت سے محبت کرتی تھی، اسے کسی کے ساتھ سوچ کر ہی مرنے والی ہو جاتی تھی۔ اسے کسی عورت کے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ایک تو ہی ہے دولت میری، حاصل تو میرا، کتنی ہے محبت تجھ سے بے حساب وفا، حسرتوں سے بڑھ کر اپنی چاہا تجھے ہمیشہ، یہ قصور میرا یہ یقین کیا، دل تیری ہی خاطر رکھ چھوڑ دیا۔ وہ آنکھیں نیچے اپنے لرزتے وجود کو بمشکل سنبھالتے کھڑی تھی۔ ستارہ خان زران کے اتنے قریب بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر وہ کبھی کسی دوسری عورت کو کبھی اس کی جگہ دے گا تو وہ سچ میں دوسرا سانس نہیں لے پائے گی۔ تو تم ٹھیک کہہ رہے تھے، تم میرے لیے یہاں نہیں آئے، تم اس ستارہ خان کے ساتھ یہاں آئے ہو۔ گزرتے ہوئے مجھ پر نظر پڑی تو تمہاری غیرت جاگ گئی، پنہانوں کا خون کھول اٹھا۔ اب تم مجھے حویلی لے جا کر قید کرنا چاہتے ہو، پھر سے وہ کہانی دہرانا چاہتے ہو، مجھے اپنے کمرے میں قید رکھ کر دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق نبھاؤ گے۔ نہیں مسٹر خانزادہ، میں ابرش پاشا ہوں، میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ تمہیں مبارک ہو پلوشا اور ستارہ خان جیسی گھٹیا عورتیں، تم اسی قابل ہو، تمہیں ایسی عورتیں ڈیزرو کرتی ہیں۔ مسٹر خانزادہ، ابرش سسکی لیتے اپنی آنکھیں رگڑتے یکدم پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ پاس سے گزرتے کچھ امریکن کپل نے ابرش پر ناگوار نگاہ ڈالی تھی۔ وہ اتنے درد میں تھی، وہ بھول ہی چکی تھی وہ کہاں ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے جلدی سے ہوٹل کے انٹرنس کی طرف بڑھی تھی۔ ابرش نے پلٹتے ہوئے ایک بار سے پیچھے مڑ کر گلاس وال سے نظر آتے اس منظر پر نظریں دوڑائی تھیں جس کے اندر آگ دہکائے ہوئے تھا۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے عورت کا اپر لپ مول بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اس کے لفظیات کرتے وہ بری طرح سے سک پڑی تھی۔ وہ شعلہ جوالا کی طرح سلکی تھی، وہ وہاں مزید ٹھہر نہیں سکی تھی۔ وہ اس سے ایک بار اور دیکھتی تو اسے ستارہ خان سمیت آگ لگا دیتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ زران خانزادہ کی گاڑی نیو یارک کی سڑکوں کی کب سے خاک چھان مار رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ڈرائیو کرتے ابرش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ گھر بھی نہیں گئی تھی، یہ بات اسے زہلے سے پتہ چل گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی اور وہ ابرش کو کسی قیمت پر یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کسی قیمت پر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اسے اپنی بیوی، اپنی حویلی، اپنے کمرے میں چاہیے تھی، مگر اسے آج ہی فلائٹ لینی تھی۔ وہ یہ فلائٹ بھی مس نہیں کر سکتا تھا۔ اسفندیار خان اور شہرام میں جو کچھ ہوا اسے پتہ چل چکا تھا۔ اب اسے جلد از جلد پاکستان پہنچنا تھا۔ اس پر ایک ایک پل بھاری پڑ رہا تھا۔ حسن پاکستان آئے گا وہ جانتا تھا، مگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اتنی جلدی آئے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ سچ میں پرائیویٹ جیٹ کروا کے آیا تھا، یہ بات اسے مزید پریشان کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اسفندیار خان عابر کے لیے پاگل ہے، مگر دیوانگی کی حد تک پاگل ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ درام خان والی بات پر وہ اسی ری ایکشن کا منتظر تھا، مگر اب کی جان سولی پر لٹکی تھی۔ اس بات کو لے کر اسفند نے کہیں عابر کو ہرٹ نہ کر دیا ہو۔ یقیناً وہ بھی بات اسفند کی جگہ ہوتا ہے تو ابرش کو بہت بری طرح سزا دیتا۔ وہ ایک غیر مرد کی حویلی میں رات گزارتی تو وہ پاگل ہو جاتا۔ یہ بات اسے تیش دلانے کے لیے کہی تھی۔ اب بات اس کے ہاتھوں سے جیسے نکل گئی تھی۔ اسفندیار خان پر اس کا غصہ بھی مسلسل بڑھ رہا تھا۔ عابر کو اس نے ذرا بھی ہرٹ کیا وہ اس کی جان لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زران نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا تھا۔ عابر کے لیے اس کا دل بہت پریشان تھا اور ہمیشہ کی طرح وہ اپنی بیوی کے مسائل میں الجھا تھا۔ کہاں ہو تم بیوی؟ زران نے تیش و اشتعال سے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا تھا۔ ہمیشہ کہتا ہوں تمہاری جان لے لوں گا، آج دعا ہے کہ تم پر گولی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ نہ کانپے۔ زران غصے سے حلق کے بل چیخا تھا، اس کی گاڑی بھی اس کی چیخ پر بری طرح ڈولی تھی۔ آپ نہ آتے تو آج رات میرا نیو یارک کے باہر ایکسپلور کرنے کا ارادہ تھا۔
بلکہ آج رات میں مختلف بار ایکسپلور کروں گی۔ ابرش پاشا نیو یارک کی خوبصورت رات کی خوشبو اور مہک سے پھر سے خود کو زندہ کرے گی۔ اس کے لفظ سوچتے وہ مزید پاگل ہو رہا تھا، کہیں دوبارہ تو نہیں چلی گئی۔ یہ سوچ آتے ہی اسے اپنا پورا وجود آتش کے مادے کی طرح پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ نہیں کر سکتی تم بیوی، یہ غلطی تم جذبات میں آ کر کبھی نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے اب کی بار تم نے باہر میں قدم بھی رکھا، قسم کھاتا ہوں تمہیں زندہ دفنا دوں گا۔ زنان نے دھاڑتے ہوئے اپنی گاڑی کا رخ نیو یارک کے سب سے فیمس بار کی طرف موڑا تھا، جو جہاں آس پاس ہی تھا۔ تم یہ نہیں کر سکتی بیوی، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ مسلسل سر نفی میں ہلاتے تندو تیز گاڑی چلا رہا تھا، رنگت اشتعال کے مارے سرخ تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کی بیوی بھی کچھ بھی کر سکتی تھی، اتنا تو اسے اندازہ تھا۔ اسے جذبات میں سمجھ نہیں آتا تھا، وہ چادر میں بھی باہر جا سکتی ہے، مگر کسی کے بار میں اس کا چادر میں لپٹا وجود بھی گوارا نہ تھا۔ زران نے اپنے کوٹ کے پاکٹس میں پسٹل چیک کرتے اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھولے تھے۔ اسے یکدم آکسیجن کی کمی لگی تھی، دل و دماغ پر جیسے اس کا کسی نے کھولتا پانی اڈیل دیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا آنکھیں جتنی سرخ تھیں، اتنی ہی سرد اور سپاٹ بھی تھیں۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی بیوی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ حلق کے بل دھاڑا، بے بسی کے احساس سے وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ زران کی گاڑی کے ٹائر چرچراتے ہوئے یکدم رکے تھے۔ زران نے سرسبز نگاہ سڑک کے دوسرے اطراف میں کھڑے وجود پر ڈالی۔ وہ سڑک کے دوسری طرف اسی دریا کے پل کے کنارے کھڑی تھی جہاں اسے کل رات ملی تھی، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ زران نے گہری سانس لیتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سے کی تھی۔ وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کے سامنے جانے سے پہلے اسے اپنے غصے اور اشتعال پر کنٹرول کرنا ہی تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ جس دن تمہارے لیے کسی کو قتل نہ کروں، اس دن خودکشی کر لوں۔ زران نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے سرد آواز میں مدھم آواز میں سرگوشی کر گیا تھا۔ زران کی آواز سنتے اس کا وجود لرزا تھا، اس کا لمس اس ٹائم زہریلے راگ کی طرح ڈستا محسوس ہوا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے پلٹنا چاہا، وہ اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے اس کے پیٹ پر سختی سے اپنے ہاتھ جما گیا تھا۔ ابرش اب اس کے حصار میں حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ زران نے اس کی چادر میں ہاتھ ڈالے، اس کے بیلی بٹن کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں اتنی سختی سے بھرا تھا کہ ابرش سسک کر رہ گئی تھی۔ اس نے چادر کے اندر اس کی بے باک حرکت کرتے ابرش کی رنگت سرخ کی تھی۔ ابرش کا پورا بدن کانپا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ ابرش نے شبنمی آنکھوں سے زران کی براؤن پرکشش آنکھوں میں دیکھا تھا جو سرسبز تھیں۔ اس کے نقوش پر اپنی سرد نگاہیں گاڑتے اپنی پرتبش سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ منع کیا تھا نا تمہیں بیوی، تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، کیوں نکلی تم؟ زران نے اس کے سرخ چہرے پر نظریں جمائے گرایا۔ مجھ سے محبت نہیں کرتے نا تم؟ میں صرف تمہاری جھوٹی غیرت ہوں نا؟ ابرش نے اس کا سوال نظر انداز کرتے شبنمی لہجے میں سوال کیا۔ ابرش، ان باتوں کا مقصد تم کمرے میں اکیلے نکل آئی، میں پچھلے 3 گھنٹوں سے سڑکوں پر خوار ہو رہا ہوں، تم یہاں پر کھڑے روتے ہوئے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ زران نے اس کے متورم آنکھیں دیکھتے دانت پیسے تھے۔ وہ اس پر اپنی گھنی نگاہیں گاڑے اس پر بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس ستارہ خان سے تمہیں ٹائم مل گیا جو تم مجھے ڈھونڈتے رہے۔ ابرش کی بات پر اس کا خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ ابرش کیا کہا تھا کہ آئندہ مجھ پر الزام مت لگانا، میرا ستارہ خان سے کوئی تعلق نہیں۔ زران نے اس کی بات کاٹتے درشت لہجے میں بولا، تم نے کہا تھا تمہیں یہ بھی نہیں پتا ستارہ خان کے اپر مول پر تل ہے، مگر ہوٹل کی ڈائننگ ایریا میں بیٹھے تمہاری نظریں اس کے اپر لپ پر ہی تھیں۔ ابرش نے چیختے ہوئے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا اسے ہوٹل میں ڈائننگ ایریا میں ستارہ خان کے ساتھ بیٹھا دیکھ چکی ہے۔ زران نے اس کا بے انتہا سرخ چہرہ، متورم آنکھیں، لرزتا وجود تعصب سے سر ہلایا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے یقیناً رو ہی رہی تھی۔ دیکھ سکتے ہو مجھے ایسے شکی ذہنی مریض بلڈی وومن بلا سکتے ہو جو انسیکیور ہے؟ ابرش نے کرب سے ہچکی لی تھی۔ زران نے گہرا سانس لیتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے، تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے ایسے مرد کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتے تو کیا سوچتے؟ وہی سوچتے نا جو میں سوچ رہی ہوں، ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جو اس کی بات پر مزید سرخ ہوئی تھی۔ نہیں کر سکتے نا برداشت میرے لبوں سے یہ بات سن کر بھی؟ اگر مجھے ایسے کسی سے باتیں کرتا دیکھ لیتے تو یقیناً مجھے اور اسے جان سے مار ڈالتے۔ ابرش نے استضاعیہ لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، جان سے مار ڈالتا، اور مارا بھی ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کتوں کی جان لی بھی ہے۔ زران اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا میں بھی اس پلوشہ ستارہ کی جان لے لوں؟ ابرش روتے ہوئے بری طرح چیخی تھی۔
لے سکتی ہو تو لے لو، مگر تم ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ عورت ہو تم۔ اس لیے بات کرتے ہوئے کوئی اور بھی ایسی ویسی حرکت کرتے ہمیشہ یاد رکھا کرو عورت ہو تم۔ عورت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سب کچھ برداشت کرو۔ ابرش اس کی بات کاٹتے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخی تھی۔ ابرش کیا برداشت کیا ہے تم نے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ ابرش پیچھے کو ہوتی ریکنگ کے ساتھ جا لگی تھی۔ برداشت کی حد کو تم نے میری آزمایا ہے، ابھی بھی آزما رہی ہو تم۔ ازران نے اسے گھورتے لفظ چبائے تھے۔ کون سی برداشت کی حد کو آزمایا ہے میں نے؟ برداشت میں کر رہی ہوں تو میں ہر بار تمہارا اجڑ گوار شفاق رویہ برداشت کرتی ہوں۔ میری غلطی تھی تم جیسے اجڑ گوار سے پیار کیا جو بے وفا بھی ہے، ابرش نے بھیگی لہجے میں کہتے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ زران غصے سے مزید اس کے قریب ہوا۔ ہر لمحہ آگ میں میرے سینے میں دہکتی ہے۔ ان 7 ماہ میں انگاروں پر لوٹا ہوں، اتنا جلا اتنا تڑپا ہوں کہ سونا بھول چکا ہوں۔ مجھ سے مقابلہ مت کرو ورنہ ہار جاؤ گی، بہت گہرے زخم ہیں یہاں۔ زران نے سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے وہ سب یاد دلا کر ذہنی ٹارچر کرو گے، ابرش نے روتے ہوئے پوچھا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں عورت ہو، عورت بن کر رہو مسز خانزادہ۔ جتنے گھٹیا الزام تم نے مجھ پر پلوشا پر ستارہ خان کو لے کر لگائے ہیں، اگر میں کبھی ایسا لفظ منہ سے بھی نکالتا تم ساری عمر میری شکل دیکھنا گوارا نہ کرتی۔ زنان نے اس کے آنسو دیکھتے تنزیہ لہجے میں کہا، تم الزام لگا چکے ہو، جو مجھے تانے دیتے ہو وہ سب کیا ہے؟ ابرش نے اس کی بات پر بلبلائی تھی۔ تانا مارنا اور الزام لگانے میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے کبھی تمہاری کردار کشی نہیں کی، نہ کبھی کروں گا۔ تمہیں تمہاری سنگین غلطیاں یاد دلائی ہیں مگر تمہارا نام کبھی کسی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ ہوتی ہے ایک مرد کی برداشت۔ مرد تم عورتوں کے شک میں بھی اپنے لیے بے پناہ محبت تلاش کر لیتا ہے، اپنے کردار پر الزام ہنس کر سہ لیتا ہے، نہ صرف ہنس کر سہتا ہے گھنٹوں صفائیاں بھی دیتا ہے کیونکہ وہ عورت اس کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ زران نے ابرش کے بہتے آنسو کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے گلاب آرس پر بہتے آنسو پر اپنی انگلیاں نرمی سے رکھی جسے ابرش بری طرح جھٹک گئی تھی۔ تم مردوں پر الزام نہیں ہوتا، تم مردوں کے دل میں ہمیشہ دوسری عورت کی گنجائش رہتی ہے، رہے گی، کیوں نہیں؟ تم مردوں کے بیک وقت 4 حلال جو ہوتی ہیں۔ ابرش اسے خود سے دور دھکیلتی سلگتے لہجے میں بولی، تم نے خود ہی اپنے سوالوں کا جواب دے دیا کہ تم عورت ہو اور تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ 4 ہم مردوں پر حلال ہوئی ہیں مگر عورت ایک مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کو ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچ سکتی، کیونکہ خدا نے عورت کے لیے حدود تعین کی ہیں، مرد کے لیے بھی کی ہیں۔ اسے بھی باوفا رہنے کو کہا ہے، نظر جھکانے کو کہا ہے، مگر دوسری عورت سے نکاح جائز اور حلال بنایا ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم میری جگہ ہوتی؟ اگر عورت مرد کی جگہ ہو تو ایسی عورت کو بدکردار کہا جاتا ہے، اور میرے نزدیک مرد عورت کے حسن پر نہیں مرتا، عورت کی وفا پر مرتا ہے۔ زرانی سے گھورتے ہوئے سرد آواز میں پکارا تھا، اور میں تمہاری وفادار نہیں ہوں۔ ابرش نے روتے ہوئے سسکی لی تھی۔ اگر تم میری وفادار نہ ہوتی، حویلی میں تمہارا جنازہ اٹھتا، تمہیں کبھی امریکہ نہ آنے دیتا، تمہارے پیچھے کبھی امریکہ نہ آتا۔ زران نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس آرس پر نرمی سے پھر سے انگلیاں جمائی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم اس ستارہ خان کے ساتھ عیاشی کرنے آئے ہو۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو تم مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر ستارہ خان کے ساتھ ناشتہ نہ کر رہے ہوتے، ابرش نے سلگتے ہوئے کہا۔ زران اس کی بات پر لب بھینچے کچھ پل کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ ابرش کا الزام اس کے رگوں میں خون ساکت کر چکا تھا، گردن کی وینز تیش و اشتعال سے ظاہر ہوئی تھی۔ زران نے جبڑے بھیجتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی تھی۔ جاننا چاہتی ہو تم؟ کم ٹو دا پوائنٹ۔ مجھے پاکستان ہر حال میں آج نکلنا ہے، میری بہن کو میری ضرورت ہے، میں تمہارے فضول نخرے نہیں اٹھا سکتا۔ زران نے رسٹ واچ پر نظریں دوڑائیں۔ مجھے پاکستان نہیں جانا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے۔ تمہیں ستارہ اور پلوشا جیسی عورتیں مبارک ہو، تمہیں ستارہ اور پلوشا جیسی عورتیں مبارک ہو، تم انہیں ہی ڈیزرو کرتے ہو۔ ابرش اپنے آنسو صاف کرتے اٹل لہجے میں کہتے زنان کے سرد آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ مسکرائی تھی۔ ابرش کی بات پر زران نے لب بھینچتے اسے دیکھتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ کچھ پل اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ زخمی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے رہی۔ اوکے، جیسا تم چاہو، زران سنجیدگی سے کہتا اس سے دور ہوا تھا۔ ابرش نے نم آنکھوں سے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تم مان گئے؟ ابرش کے لب بے یقینی کی کیفیت میں جنبش ہوئے تھے۔ زران کی نگاہیں اس کے جنبش ہوتے لبوں پر تھی۔ تم چاہتے ہی نہیں تھے میں تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں، ابرش نے گہرے سانس لیتے چٹکتے ہوئے کہا۔ تمہارے فیصلے کا احترام کر رہا ہوں، ویسے بھی یہ 7 ماہ بہت سکون سے گزرے ہیں تمہارے بغیر۔ حویلی جاؤ گے وہی چک چک شروع ہو جائے گی، مورے کے پاس بیٹھوں گا تمہیں اعتراض ہوگا۔
नीचे लाउंज में 2 घड़ी सबके दरमियान बैठूंगा तब भी तुम्हें एतराज़ होगा। अब तो मैं मिनिस्टर बन चुका हूँ। मुझे हज़ारों काम होते हैं, अपने बिजनेस को भी तवज्जो देनी है। एक रात हवेली से बाहर गुजार ली तुमने, मेरा जीना हराम कर देना है। मुझे लगता है सिंगल लाइफ अच्छी है मेरे लिए। अगर खुद को कैद करने का इरादा भी हुआ तो दुनिया में खूबसूरती कम नहीं बीवी। बकौल तुम्हारे हम मर्दों पर बैकवक्त 4 हलाल हैं और तुम मुझे इजाज़त भी दे चुकी हो। ज़रान ने इसकी तरफ छटकते हुए मध्यम से सरगोशी की। अब्रिश की आंखों की गुलाबी सुर्खी में तब्दील हुई थी। वो गहरी सांस लेते हुए रुख मोड़ गई थी। इसकी पुष्ट को देखते ज़रान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो रेकिंग पर हाथ जमाए अपने लरसते वजूद पर बमुश्किल काबू पा रही थी। चलो बीवी, तुम्हें घर छोड़ दूँ, ज़रान ने इसकी पुष्ट को देखते इसके करीब होते कहा। वो इसके करीब होने पर तड़प कर रह गई थी। मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब्रिश इसकी तरफ मुड़ते हलक के बल चीखी थी। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके रहूंगा। आखिर पठान मर्द हूँ, इस तरह तुम्हें न्यूयॉर्क की सड़क पर कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। ज़रान इसकी कलाई जकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। ज़रान अब्रिश ने तड़पते हुए इसके हिसार से कलाई छुड़वाने की नाकाम सही की थी। वो इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते इसे अंदर बेदर्दी से पटका था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की थी। अब्रिश के घर आने पर ज़रान ने गाड़ी रोकते अब्रिश को देखा, जो विंडो स्क्रीन पर नज़र जमाए सर सपाट चेहरे के साथ बैठी थी। ज़रान मुस्कुराहट दबाए कुछ पल के लिए इसे देखता रहा, जिस स्वागत से बैठी थी। घर आ गया है बीवी। ज़रान ने इसकी तरफ झुकते मध्यम से सरगोशी करते इसके कान की लो नरमी से दांतों से काटा था। ज़रान की गर्म सांसें अपने कान की लो पर महसूस करते वो होश की दुनिया में वापस आई थी। वो तड़पते हुए ज़रान को खुद से दूर छटक चुकी थी। इसने भीगी आंखों से ज़रान को देखा, जो मुस्कुराते हुए पीछे होते इसे गहरी निगाहों से देखता अपने सन ग्लासेस आंखों पर लगाता हुआ बीवी। क्या हुआ बीवी, उतर नहीं रही गाड़ी से? तुमने बताया ना, मुझे बहुत जल्दी है। ज़रान ने रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाई। मम्मा, मैं उतरने ही लगी थी। अब्रिश ने ज़रान के खुबरू चेहरे को देखते अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पाया था। लफ्ज़ टूट कर अदा हुए थे। वो सच में इसके लिए बेरहम सफाक अजरगवार खानजादा था। जुदाई की सज़ा पर वो खुश हो रहा था। अब्रिश ने बेताबी से इसके चेहरे पर निगाहें गाड़ी थी। दूसरे लम्हे इसने रुख मोड़ते कपकपाते हाथों से गाड़ी के हैंडल पर हाथ जमाया। ज़रान इसकी कलाई अपनी तरफ खींचते इसकी तरफ झटकते गाड़ी लॉक कर चुका था। इसकी सीट को बटन से पुश करते थोड़ा सा नीचे झुकाते इस पर झुका। अब्रिश ने भीगी सवालिया निगाहों से इसे देखा था। आखिरी मुलाकात है, अब के हम बिछड़े पता नहीं मिले कि नहीं, इसीलिए थोड़ी गर्म नरम सांसों का तबादला तो होना चाहिए। सांसों में सांसें तो उलझनी चाहिए। ज़रान ने गर्म निगाहें इसके गुलाबी कटावदार लबों पर गाड़ी। मैं तुम्हें अपने लबों को छूने नहीं दूंगी। अब्रिश ने अक्षर शहादत की उंगली उठाते इसके लबों में देखा। लेट्स सी बीवी। ज़रान अपनी ग्लासेस उतारते इसके चेहरे को दोनों हाथों में थामते इसके लबों पर झुका। अब्रिश ने कपकपाते हाथों से मज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर इसके हाथों की कपकपाहट बढ़ी थी। आंखों से मोती टूटकर बरसे थे। सांसें गहरी और गर्म हुई थी। वो सिसकी लेते ज़रान की शर्ट जकड़ गई थी। ज़रान शिद्दत से इसके लबों से लिपटा और इसके लबों को अपनी शिद्दत से कंधारी करते इनकी जलन में इजाफा कर रहा था। उसके लबों को अपने लबों में दबाए नरमी से अपने दांत काटे। पिछले लब को खिंचता हुआ तो अब्रिश की सिसकियों में इजाफा होता, मगर वो कितनी देर से ये खेल खेल रहा था। इसकी सांसों में अपनी सांसें उलझाए वो अपनी सांसें इसे देता, कभी इसकी सांसें छीनता। एकदम ज़रान का फ़ोन रिंग हुआ था। ज़रान अब्रिश के लबों से लिपटते इसे ही फ़ोन उठाकर इसे ऑफ करने लगा था। वो नंबर देखकर सरहद से पीछे हुआ था। सॉरी माय वाइफी, इम्पोर्टेंट कॉल है, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे लबों का मैं कितना दीवाना हूँ। कितनी बार मोरे की कॉल, यहाँ तक अरहाम लाला की कॉल भी डिस्कनेक्ट की है। ज़रान अब्रिश की बेतरतीबी सांसों को देखते मुस्कुराते हुए पीछे हुआ था। अब्रिश गहरे सांस लेते सीट से टेक लगा गई थी। वो वाकई में इसके होंठ से लिपटे सारी दुनिया भूल जाता था। बिस्तर पर वो वाकई में अपना रिश्ता भूल जाता था। इसकी कुर्बत का दीवाना था वो। कभी अब्रिश से इसे भीगी निगाहों से देखते गाड़ी की लॉक पर अपने हाथ जमाए। हाँ बोलो सितारा। ज़रान की आवाज़ पर वो रुकी थी। क्या कह रही हो तुम सच में? ओह आई कांट बिलीव। ज़रान फ़ोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते बेयकीनी से बोला था। सितारा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हर कदम पर ज़रान खानज़ादा तुम्हारे साथ होगा। ज़रान गहरे सांस लेते पुरजोशी से बोलते स्टीयरिंग पर हाथ मार गया था। अब्रिश बेयकीनी से इसके लफ्ज़ सुन रही थी और इसकी मौजूदगी यकसर फरामोश किए हुए था। अब्रिश की निगाहें इसकी मर्दाना मजबूत कलाइयों पर थी, जिसकी नीली रगें तक उजागर थी। वो लब दांतों तले दबाए स्टीयरिंग पर एक हाथ की गिरफ्त मजबूत करते एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए धीरे धीरे इस्तेबात में सर हिला रहा था।
وہ اتنا خوش تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے آپ تکلیم کی دولت مل چکی ہو۔ ابرش مزید خود پر قابو نہیں پا سکی تھی، اس کے اندر بھانپڑ چلے تھے۔ وہ دہکتا تندور بنی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے جلدی سے باہر نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے آنسو آرس سے بے دردی سے صاف کرتے بھاگتے ہوئے نیو یارک میں موجود اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے زران کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ ابرش نے یکدم مڑتے ہوئے دیکھا، وہ فون کان سے لگائے گاڑی بیک کرتا اسے موڑ رہا تھا۔ زران کی نظریں اس پر نہ تھی، وہ فون پر بری طرح مصروف تھا۔ وہ کب سے بے یقینی سے ادھر کھڑی تھی، وہ کب سے جا چکا تھا۔ نیو یارک میں اس ٹائم برف باری شروع ہو چکی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہاں پر پتھر بنی کھڑی تھی۔ ابرش ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس نے اس گھر کے اندر داخل ہونے کا ویٹ بھی نہیں کیا، وہ چلا بھی گیا۔ ستارہ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ تمہارے ہر قدم پر زران خانزادہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ زران کے لفظ اس کے وجود میں شعلے دہکا چکے تھے۔ وہ اپنے چہرے اور چادر سے برف جھاڑتے اپنے گھر کی طرف بڑھی تھی۔ سلطان شاہ کے لبوں سے ارحام خانزادہ کا نام سن کر حور کے اپنے کمرے میں جاتے قدم رکے تھے۔ حور نے لب کاٹتے ہوئے سلطان شاہ کو دیکھا جو فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ ارحام کا نام سنتے ہی اس کی رنگت میں غصے سے سرخیاں کھلی تھیں۔ دل جلتے بھانپڑوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ وہ اس دن کے بعد اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ اس کے نے رات شاہ مینشن کے گیٹ پر گزاری تھی۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہاں ہوتا ہے آج کل؟ وہ پھر سوات تو نہیں چلا گیا؟ وہ ہر لمحہ یہی سوچ رہی تھی۔ 7 مہینے اس مغرور انسان نے اپنا ہر لمحہ جیسے اسے دیا تھا۔ LED اسکرین پر اسے ساری رات بے چین دیکھا تھا۔ محبتوں کے معاملے میں وہ ہمیشہ مغرور رہی تھی، پھر چاہے سلطان شاہ کی محبت ہو یا ساحر خانزادہ یا پھر ارحام خانزادہ۔ مگر ارحام خانزادہ کی محبت نے اسے بے انتہا مغرور کر دیا تھا، اتنا مغرور کہ وہ کبھی سلطان شاہ کی محبت میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اتنا تو وہ ابھی بھی جانتی تھی کہ وہ ارحام خانزادہ کی سانسوں میں بستی ہے۔ وہ پاگل ہے اس کے لیے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور یہی بات اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی کہ پھر وہ کیسے اس سے لاپرواہ ہو سکتا ہے۔ بے تحاشا نفرت میں بھی اسے کبھی ایک پل کے لیے خود سے غافل نہیں دیکھا تھا۔ اب جب کہ عشق کا دعویٰ کر چکا ہے تو وہ کیسے اسے یوں چھوڑ سکتا تھا؟ اور اس نے عشق کا دعویٰ کیا نہیں تھا، ان 7 ماہ میں بتایا بھی تھا کہ وہ اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کرتے پوری رات گاڑی میں اس نے گیٹ کے سامنے گزاری تھی۔ خود پر شاہ مینشن کے گارڈز کی طنزیہ نظریں برداشت کی تھی، سلطان شاہ کی سلگتی نظریں برداشت کی تھی، اس کی بے اعتنائی برداشت کی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو ایک سرخ نظر سے جان نکالنا جانتا تھا۔ اس کی بھی تو حویلی کے کمرے میں اس پر ایک نظر ڈالتے اس کی سانسیں روک دیتا تھا، مگر آج اسے دیکھتے ہی نظر جھکا لیتا ہے۔ مگر جو بھی تھا بھی وہ آندھی طوفان میں اس کے ساتھ ہونا تھا۔ اس نے ان 7 ماہ میں اسے بتایا تھا کتنی قیمتی ہے اس کے لیے۔ وہ کیا تھک چکا ہے اس کے پیچھے پھرتے؟ کیا وہ پریزے کے لیے وہ اپنی حویلی کا کمرہ آباد کرنے کے لیے گل کو اپنی زندگی میں واپس لا رہا ہے؟ یہ سوچ کر ہی حور کو اپنا رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہوتا محسوس ہوتا۔ وہ ساری عمر اس کے بغیر رہے کہ اس کی سزا تھی، مگر وہ کسی اور کے ساتھ رہے یہ گوارا نہ تھا۔ عجب سی آگ دہکنے لگ جاتی تھی اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ سوچ کر۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اگر وہ گل کے پاس واپس گیا وہ کسی صورت اسے نکاح میں نہیں رہے گی۔ وہ اپنی پوری پاور استعمال کرتے اسے طلاق لے لے گی، اسے ایسا غم دے گی وہ تڑپ کر مر جائے گی۔ اتنا تو جانتی تھی اس نے انسان کی سزا اس کے چہرے پر کسی غیر مرد کی ایک نظر ہی کافی ہے، اسی میں ہی وہ تڑپ کر مر جائے گا۔ جب وہ اس کی دسترس میں نہیں رہے گی، دن رات وہ اسے کسی اور کے ساتھ سوچ کر ہی ہر سیکنڈ ہزاروں بار جلے گا، تڑپے گا، مگر مر بھی نہیں سکے گا۔ مسٹر خان، آپ نے کسی دوسری عورت کو سوچا بھی ایسی سزا دوں گی آپ یاد رکھیں گے۔ اور سلطان شاہ بہت ظالم ہے، آپ نے ابھی تک اپنی حور کا یہ روپ دیکھا ہی نہیں۔ وہ لاؤنج میں کھڑی زیر لب بولتے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس پوری قوت سے لاؤنج کے چمچماتے فرش پر مار چکی تھی۔ سلطان شاہ نے لب بھینچتے اپنے سامنے کھڑی حور کو دیکھا۔ وہ اسے پچھلے 1 ہفتے سے ایسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بات بعد میں کرتی تھی، گلاس پہلے توڑتی تھی۔ کافی کے مگ، ڈائننگ ٹیبل پر رکھے برتن، لاؤنج میں لگی LED وہ پچھلے 1 ہفتے میں درجنوں مرتبہ توڑ چکی تھی۔ اپنا موبائل بھی وہ ہر دوسرے دن زمین پر مار کر توڑ چکی تھی۔ ملازمین تک اس سے ڈرنے لگے تھے۔ سلطان شاہ خود اس سے بات کرتے کرتے ڈرتے تھے۔ اسے اتنا غصہ کرتے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے عادت تھی اپنا غصہ وہ کچھ نہ کچھ توڑ کر نکالتی تھی، مگر اتنا ایکسٹریم لیول کا غصہ کرتے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے غصے میں عجیب سی تڑپ تھی، وہ اسے دیکھ کر پریشان رہنے لگے تھے۔
सुल्तान शाह हुर को देखते सोफे से उठते इसके मुकाबिल हुए। क्या हुआ, मेरी जान को अपने पापा पर इतना गुस्सा है क्या? सुल्तान शाह ने इसे सीने से लगाते इसके बालों पर लप रखे थे। गुस्सा तो आप पर भी बहुत है मुझे। हूर इनके सीने से सर उठाते गुस्से से बोली। मुझ पर भी गुस्सा है? और ये भी कौन है जिस पर मेरी ही प्रिंसेस को गुस्सा है? सुल्तान शाह ने इसकी हथेलियों पर अपने लप रखते नरमी से पूछा। पापा, ना मैं इसके मुतालिक बात करना चाहती हूँ और ना इसका नाम लेना चाहती हूँ। आई हेट हिम पापा। हूर ने शोला बार लहजे में हेट हिम यानी वो ही है, सुल्तान शाह ने पुरसोच अंदाज में ज़ेर लब आहिस्तगी से कहा था। मुझ पर क्यों गुस्सा है? मैंने क्या किया है? सुल्तान शाह ने हूर को देखते अपनी मुस्कुराहट दबाए पूछा था। वो हमेशा की तरह रूठी थी, इन्हें बहुत क्यूट लगी थी। पापा, कल मैच था, आप हमेशा वो बोरिंग मैच मेरे साथ देखते हैं। घंटों आपके साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखते हैं। आपको पता था कि मुझे क्रिकेट मैच से नफरत है, फिर भी आप ज़बरदस्ती मुझे अपने पास बिठाकर वो मैच दिखाते थे। मेरे बगैर एक मैच तक आप नहीं देख सकते थे। कल सारी रात आप वो बोरिंग मैच लगाए आपका इंतज़ार करती रही, मगर आप नहीं आए। आपकी मोहब्बत मेरे लिए कम हो गई है पापा। हूर के शिकवे पर वो तड़प कर रह गए थे। मेरी जान, हर सांस के साथ तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती है। जिस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कम हो गई, समझ लेना तुम्हारे पापा की सांस रुक गई। सुल्तान शाह ने नम आंखें हूर के खूबसूरत चेहरे पर गाड़ते इसके माथे पर लप रखे थे। पापा, अब आपने कभी दोबारा मरने की बात की, मैं हमेशा के लिए आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। हूर भीगे लहजे में कहते इनके सीने में समाई थी। इस दिन तो वाकई में मर जाऊंगा। सुल्तान शाह महम सा मुस्कुराए थे। पापा, हूर ने चीखते हुए इनके सीने पर मुक्का मारा। सुल्तान शाह महम सा हंस पड़े थे। पापा, आज रात आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं और आप बोरिंग मैच देखेंगे और साथ में कॉफ़ी पियेंगे, मगर आपके हाथ की। हूर ने सुल्तान शाह को देखते निरूठे अंदाज में कहा। रात को? सुल्तान शाह ने पुरसोच आवाज में कहा। रात को क्या है पापा, मैच रात को ही शुरू होगा। हूर ने बगौर इनका चेहरा देखा था, जहाँ परेशानी छाई थी। ग्रे आंखें वीरान सी हुई थी। कुछ नहीं, जो मेरी बेटी कहे। सुल्तान शाह ने इनके गाल पर बोसा दिया। सच में पापा? और खुशी से सुल्तान शाह के साथ लिपटी थी। बिल्कुल सच। वो गहरा सांस लेकर रह गए थे। मुझे माफ़ कर देना मेहरमा, आज रात नहीं आ सकूंगा। तुमसे ज़्यादा अपनी होर से प्यार करता हूँ। तुम्हारी हक तलफी कर सकता हूँ, मगर होर की नहीं। सुल्तान शाह मेहरमा से दिल ही दिल में मुखातिब हुए थे। इन्होंने अपनी बेटी की सुर्ख आंखें बेदर्दी से उंगलियों से मसली थी। सुल्तान शाह हूर को बाजुओं के हल्के में लिए सोफे की तरफ बढ़ते सोफे पर बैठे। पापा, वो आप फ़ोन पर अरहाम का जिक्र कर रहे थे। किस अरहाम की बात कर रही हो? हूर ने लब दांतों तले दबाते पूछा। वो हूर की बात पर चौंके थे। वो अपने क्यूटिक्स को देखते लापरवाह अंदाज में पूछ रही थी, मगर इसके लहजे में वो अंदाज बेचैनी थी जिसे वो छुपा न सकी थी। अरहाम खानजादा के मुतालिक बात हो रही थी। इसकी कंपनी का प्रोजेक्ट हमारी दूसरी कंपनी के साथ डन हुआ है। मुझे अभी भी इस कंपनी के तमाम डिटेल वहाँ के मैनेजर ने दी हैं, मगर अरहाम को नहीं पता कि वो हमारी कंपनी है। मैनेजर मुझसे इजाज़त ले रहा था। वो प्रोजेक्ट्स अरहाम की कंपनी से कैंसिल कर देंगे या फिर होने दें, क्योंकि कल अरहाम की हमारी दूसरी कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग है। पापा, वो प्रोजेक्ट्स होने दें। वो मीटिंग में अटेंड करूंगी। वो अरहाम को इस बात से बेखबर रखा जाए कि मीटिंग हूर सुल्तान शाह से हो रही है। और सुल्तान शाह की बात काटते उजलत भरे अंदाज में बोली। सुल्तान ने परेशानी से इसे देखा था। क्या हुआ पापा, मैं ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती? हूर ने सुल्तान शाह के संजीदा चेहरे को देखते पूछा। क्यों नहीं मेरी जान, मेरी हर चीज़ तुम्हारे नाम है, तुम्हारी मलकियत है। पूरा एम्पायर, ये घर, हर चीज़ तुम्हारी है। जो तुम चाहो कर सकती हो, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तान शाह ने इसे संजीदगी से कहा। तो फिर ठीक है पापा, मिस्टर खान की मुलाकात हूर सुल्तान शाह से होगी, जो सुल्तान शाह के पूरे स्टेट की इकलौती मालिक है। मिस्टर खान को पता चलना चाहिए कि हूर सुल्तान शाह आखिर कौन है। हूर संजीदगी से कहते सोफे से उठते अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। सुल्तान शाह की गहरी निगाहों ने हूर का दूर तक पीछा किया था, पर वह पुरसोच अंदाज में सोफे से टेक लगाए सिगार सुलगाए मुंह को लगा चुके थे। अवरिश अपने घर का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई तो सिटिंग एरिया में इस वक्त सब मौजूद थे। वो सबको नज़रअंदाज करते तेज तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़े। यकीनन सब इसकी रात बाहर रुकने पर सवाल जवाब करेंगे। वो रात ज़रान के साथ थी, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। अवरिश, जहले की आवाज़ पर वो रुकी थी। जी मामा, इसने गहरे सांस लेते मुड़कर इन्हें देखा था। अपना सामान चेक कर लो, थोड़ी देर बाद हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट है।
جی، ابرش نے آہل عنایا زرتاج کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے زہلے کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ ہم سب آج کی فلائٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک پاکستان جا رہے ہیں، یہاں کبھی نہ آنے کے لیے۔ زہلے نے اٹل اور سنجیدہ لہجے پر وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ ماما آپ ہوش میں نہیں ہیں اس وقت، اس لیے یہ سب کہہ رہی ہیں۔ آہل انہیں سمجھاؤ، انہیں خود نہیں پتا یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ابرش آہل کو دیکھتے استزائیہ لہجے میں بولتے استزائیہ مسکرائی تھی۔ نہیں عنایا، زرتاج سب اسی لمحے اپنی نشستوں سے اٹھے تھے۔ زہلے اور ابرش میں جذباتی سین ہونے والا تھا۔ اب سب پریشان ہوئے تھے۔ مطلب میں ہوش میں نہیں ہوں، اپنے پاکستان اپنے ملک میں واپس جانا چاہتی ہوں، کیا غلط ہے اس میں؟ زہلے کی بات پر ابرش اب کی بار سر نفی میں ہلاتے استزائیہ ہنسی۔ اپنوں کی بات کر رہی ہیں ماما، جنہوں نے ہمیشہ ہم سے غیروں والا سلوک کیا۔ آپ زندہ ہیں، مر گئی ہیں، کبھی آپ کا پتہ نہیں کیا۔ روز جیتی تھی آپ، روز مرتی تھی آپ، مگر آپ کے اپنوں نے کبھی آپ کا پتہ بھی نہیں کیا۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، سزا بھی تو بھگتنی تھی۔ زہلے کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ غلطی ہوئی تھی، گناہ نہیں جو حویلی کے لوگ خدا بن کر سزا دیتے۔ ابرش یکدم چیخی تھی۔ ابرش کام ڈاؤن، آہل نے اسے چیختے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ کیسے کام ڈاؤن ہو جاؤ؟ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جہاں اسے درد سا اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ ضبط کرنا مشکل تھا۔ بابرک کے قتل کا الزام آہل پر لگایا گیا تھا ماما، اور آپ کے بابا جان نے اپنی ہی بیٹی کا پتہ نہیں کیا تھا، جبکہ وہ اپنے بیٹے اربد خان کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ عنایا کو کڈنیپ کیا گیا تھا، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا کہ آپ کے سو کالڈ غیرت مند بھائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عنایا کڈنیپ ہے۔ کیسے پتہ ہوتا؟ وہ پتہ کرتے تو پتہ چلتا نا۔ زہل اسلام آباد میں اکیلی کن طوفانوں سے لڑ رہی تھی۔ ابرش اپنے لب کاٹتے ہوئے زخمی لہجے میں بولی تھی۔ زہل ابرش کے سامنے کھڑی اپنے لرزتے وجود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ سبھی پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابرک کی ماری گئی گولیوں سے موت کے منہ سے لے آیا ہے۔ آج میرا بھائی ایک ٹانگ سے ٹھیک طرح نہیں چل سکتا۔ میری عنایا 3 ماہ اس بہرزاد کی قید میں رہی۔ آپ کی بزدلی اور اپنوں کی محبت نے میری زندگی بھی برباد کر دی۔ آپ کے سامنے وہ مجھے پسٹل کی نوک پر رکھ کر لے کر گیا تھا، آپ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ زران کا خیال آتے ہی اس کی سانسیں جیسے اکھڑی تھی۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیے تھے۔ آہل ابرش کو دیکھتے نم آنکھوں سے اپنا نچلا لب کچل گیا تھا۔ آپ ہر لمحہ پاکستان جانے پر پچھتاتی تھی یا آنا چاہتے ہیں؟ آج پھر پاکستان جانا چاہتے ہیں، اور کیا چھیننا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ سب کچھ تو چھین لیا آپ کے پاکستان اور آپ کے اپنوں نے ہم سے۔ اب کیا بچا ہے ہمارے پاس جو آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی چھن جائے؟ ابرش تلخی سے بولتی چیخی تھی۔ اپنوں کے سامنے پھر سے وہ صفاق اجٹ گوار خانزادہ تھا جو اس کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ اب اس کی صفاق انسان کے لیے اس نے آنسو نہیں بہانے تھے۔ میرے اپنوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ میرا زاران ہر لمحہ ہر وقت پر میرے ساتھ تھا۔ آہل کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ آہل کی سیفٹی کے لیے اس نے اپنی بہن کی خوشیوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اکیلا سب سے لڑتا رہا، مگر آہل کو کسی کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ عنایا کو بہرزاد کی قید سے بچانے کے لیے اس نے اپنی جان لگا دی تھی۔ تم بھول سکتی ہو، میں اپنے بھتیجے کے احسانات کبھی نہیں بھول سکتی۔ زہل ابرش کے مقابل آئی تھی۔ آپ کا بھتیجا صفاق اجٹ گوار ہے، وہ ویسا نہیں جیسا دکھتا ہے۔ ابرش زران کے نام پر تپتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح ہو ابرش، بے وفا ہو۔ ابرش کے چیختے پر وہ مشتعل ہوتے صفاقی سے بولی تھی۔ زہلے کی بات پر عنایا نے بھی یقینی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ زہلے اکثر ابرش کے ساتھ زیادتی کر جاتی تھی، مگر وہ ابرش کو یہ لفظ کہہ سکتی ہے اسے یقین نہیں تھا۔ زہلے کے لفظ سنتے ابرش کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ میں بے وفا ہوں، میں بے حس ہوں۔ ابرش نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے بھیگی آنکھوں سے آہل کو دیکھا تھا۔ ہاں، اب تیزی سے ابرش کی طرف بڑھا تھا، اپنی بہن کے جذباتی پن سے واقف تھا۔ یہ لفظ اس کے لیے بہت تھے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ آہل نے ابرش کو کندھوں سے تھامتے زہلے سے کہا۔ ابرش کا وجود بری طرح لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ جو بے حس ہو، بے وفا ہو تم؟ زہلے گہرے سانس لیتے درشت لہجے میں بولی تھی۔
अब्रिश ने हमेशा इन्हें इनके बाप भाइयों की बेतनाई बेहिसी याद दिलाई थी जो इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब्रिश गहरे सांस लेते अपने गले को जकड़ते आहिल के सीने में समाई थी। अब्रिश ने डबडबी आंखों से आहिल ने डबडबी आंखों से अब्रिश के सर पर हाथ रखा था। भूल गई हो तुम्हें ज़रान ने ज़ईन से बचाया, बहरजाद से तुम्हारी इज्जत बचाई। अगर ज़रान ना होता तो वो बहरजाद तुम्हें नोच खाता। भूल गई हो इस दिन का हर एहसास। ज़हले बेरहमी से बोलते अब्रिश के वजूद को मज़ीद लहूलुहान कर चुकी थी। आहिल इनको बोलो खामोश हो जाए, इनको बोलो खामोश हो जाए। अब्रिश आहिल की शर्ट मुठ्ठियों में पकड़े रोते हुए चीखी थी, खामोश हो जाए, आप जानती हैं वो कितनी जज्बाती है। मैं इसे ये सब याद करवा रही है। आहिल बेबसी से नम लहजे में बोला। अपनी बहन में इसकी जान बसती थी, इसे ऐसे वो नहीं देख सकता था। मैं जज्बाती नहीं हूँ आहिल, मैं बेहिस नहीं हूँ आहिल, मैं बेवफा नहीं हूँ आहिल। वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसकी आंखों में देखते रोते हुए बोल रही थी। मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम जैसा कोई नहीं। आहिल ने नम लहजे में कहते इसकी आंखों से बहते आंसू अपनी उंगलियों के पूरों से साफ किए। मैं जिससे भी मोहब्बत करती हूँ टूट कर करती हूँ, मेरी यही कमज़ोरी है, मगर मैं अपने बाप जैसी नहीं हूँ। मैं अब्रिश पाशा खुद को कहती हूँ, मगर पाशा जैसी खुद को कहलवाना पसंद नहीं करती। वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े सरनफी में हिलाते हिचकियों से बोल रही थी। अनाया जरताज की आंखें नम थी, ज़हले बेहिस से खुद पर काबू पाए खड़ी थी। तुम हो अब्रिश, तुम हो पाशा जैसी, तुम किसी जैसी नहीं हो। आहिल ने अपने बच्चों की तरह इसे पुचकारा था। मेरी कमज़ोरी मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है मेरी कमज़ोरी। मोहब्बत ने मुझे ऐसा बनाया। बचपन से अपनी माँ की मोहब्बत को तरसी, बाप को मोहब्बत को तरसी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, मैं तुम्हें पाल रही थी, इन्हें संभाल रही थी, लेकिन इनको कभी मुझ पर तरस नहीं आया। इन्होंने तो कभी दो घड़ी मुझसे हंसकर बात भी नहीं की। इनके लिए इनका गम ही बड़ा था। मेरे गमों का क्या आहिल, जो कोई नहीं समझ पाता, मुझे क्यों कोई समझ नहीं पाता। अब्रिश रोते हुए टूटे कांच से लहजे में बोली। मैं समझता हूँ तुम्हें, तुम्हारा भाई समझता है तुम्हें। आहिल भी अब रो दिया था। बचपन खो दिया, सब कुछ खो दिया। कब 15 की हुई, कब 18 की हुई, कब 20 की हुई, पता नहीं चला। फिर ये ज़बरदस्ती पाकिस्तान ले गई। मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया। हर बार की तरह इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और अब्रिश पाशा अपनी माँ के आगे हार गई। अब्रिश अब शिद्दत से पूछ पूछ कर रोती थी। वो आहिल की शर्ट छोड़ने को तैयार ही नहीं थी ना। आहिल का अब खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वो बगैर स्टिक के सहारे खड़ा था। इसकी टांग में शदीद दर्द उठा था जो इसके चेहरे से आया था। देखते ही जरताज जल्दी से अब्रिश की तरफ बढ़ी। आहिल ने हाथ के इशारे से इसे वहीं पर रुकने को कहा। जरताज गहरा सांस लेते रुक गई थी। जहले अपने लरसते वजूद पर काबू पाए खड़ी थी। बहुत अरसे बाद इन्हें अपने सर में दर्द होता महसूस हुआ था। अपना दिमाग तारीकी में जाता महसूस हो रहा था। मैं इनके सो कॉल्ड भतीजे की मोहब्बत को ठुकराती रही, क्योंकि मोहब्बत मुझे रास नहीं आती आहिल। जिस लड़की को अपनी माँ की मोहब्बत ना मिली हो, अपने बहन भाइयों के साथ खेलने को तरसती हो, इस लड़की को कैसे कोई मोहब्बत कर सकता था। जहले की बेपनाह खूबसूरती पर पाशा ने इसे रोल दिया था, क्योंकि जहले ने इसे मोहब्बत की थी। तो अब्रिश को कैसे इसकी खूबसूरती की बिना पर मोहब्बत मिल जाती। आहिल मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो तन्हा ज़िंदगी गुजार दूँ, मगर क्या करूँ इस दिल का जो सबकी मोहब्बत मांगता है, और सबसे ज़्यादा इस सफाक इंसान की मोहब्बत मांगता है। मगर अब्रिश पाशा से कोई भी मोहब्बत नहीं करता है। अब्रिश इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े आहिल से लिपटी थी। अब्रिश का पूरा वज़न आहिल की टांगों पर आ रहा था। वो अपने बहन का थोड़ी देर वज़न नहीं संभाल पा रहा था। वो इसे कैसे सहारा देता, वो बेबसी से रो पड़ा था। मैं करता हूँ तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मौत से डरते हुए तुम्हें याद करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आहिल इसे सीने में भीजते शिद्दत से रो दिया था। मेरी माँ मुझे आज तक ताने देती है, दुनिया किसे बोलेगी मेरे जुर्म। अब्रिश ने सिसकी लेते आहिल की आंखों में देखते सवाल किया। तुम्हें एहसास दिला रही हूँ अब्रिश, तुम्हें अपने शौहर का घर नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ भी हो जाता, तुम्हें रात के अंधेरे में घर से नहीं निकलना चाहिए था। औरत की गलतियाँ ये माशरा कभी नहीं भूलता। मुझे देख कर भी तुमने सबक हासिल नहीं किया। जहले ने दीवार का सहारा लेते कहा। आपको नहीं पता मैं किन अजाबों से गुजर रही थी। मेरा शौहर मेरा होते हुए भी मेरा नहीं था। मुझे वो कमरा कैद लगता था, सांसें बंद होती थी मेरी।
ابرش بری طرح چیخی تھی۔ زران کا ستارہ خان کے ساتھ آج صبح ناشتہ یاد کرنا یاد آیا تھا۔ اس کی کل بھی سانسیں بند ہوتی تھیں اور اس کی آج بھی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ اسی کمرے اسی قید میں تم واپس جانے کے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ زہلے کی بات پر وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آہل نے اس کے لرزتے وجود کو باہوں میں بھرا۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ چھوڑ گیا تھا وہ مجھے، اب اس کے پاس کبھی واپس نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ابرش اپنے آنسو صاف کرتے اٹل لہجے میں بولتے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابرش تم جاؤ گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر تم نہ گئی تم اپنی جان لے لوں گی۔ زہلے کی آواز پر رکی تھی۔ کتنی بار مما، کتنی بار، کب تک ابرش پاشا کو ایسے بلیک میل کریں گی؟ میری محبتوں کا آپ سب امتحان کب تک لیں گے؟ میں جانتی ہوں وہ بھی اس لیے اتراتا ہے، اسے پتا ہے ابرش پاشا کی دھڑکنوں پر اس کا نام دھڑکتا ہے۔ ابرش نے مڑتے ہوئے زہلے کو دیکھا تھا، مگر اب اور نہیں، میں کسی کو خود کو ایموشنلی ایکسپلائٹ نہیں کرنے دوں گی۔ ابرش کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ابرش کے انکار پر زہلے کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا، زہلے نے روتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اسی ٹائم زہلے کو بری طرح فٹس پڑا تھا۔ ان کے بدن کو جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آہل عنایت جلدی سے زہلے کی طرف بڑھے۔ ابرش نے لرزتے ہوئے زہلے کو دیکھا جو آہل کی باہوں میں بے ہوش تھی۔ ابرش نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے زہلے کو روتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابرش بیڈ پر ٹانگیں نیچے کی طرف لٹکائے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس لیتے بیٹھی تھی۔ چادر اس کی زمین پر پڑی تھی، ضبط سے اس کا بدن ہچکولے لے رہا تھا۔ زہلے کو آج 6 ماہ بعد دورہ پڑا تھا۔ وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوئی تھی جب زران اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے ہوش میں آنے پر زہلے کو بہت بار دورے پڑے تھے۔ اسے روتے تڑپتے دیکھ کر زہلے کو ہر دوسرے دن دورہ پڑتا تھا۔ امریکہ آنے کے بعد زہلے ٹھیک رہی تھی۔ آج پھر سے وہ بے ہوش تھی۔ ابرش گہرے سانس لیتے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا جہاں سے عنایت اندر داخل ہوئی تھی۔ کیسی ہے ماما؟ ابرش نے اپنی بھیگی آواز میں قابو پاتے پوچھا۔ کیسی ہو سکتی ہیں؟ ویسے ہی جیسے ہر فٹس کے بعد ہوتی ہیں۔ بہت بری حالت ہے ان کی، عنایت نے سنجیدگی سے کہتے الماری سے بیگ نکالتے بیڈ پر رکھتے ابرش کے کپڑے ڈالے تھے۔ کہ کیا کر رہی ہو؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں چٹکتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں ماما آپ کے بغیر نہیں جائیں گی، تو ضد کرنے کا فائدہ؟ عنایت نے سنجیدگی سے کہتے ابرش کی ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالی تھی۔ میں ضد کر رہی ہوں؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں استفاد کیا۔ چلے ماما ضد کر رہی ہیں، مگر وہ ہماری ماما ہے آپ یہ کیوں نہیں سوچتی؟ زندگی نے انہیں کچھ نہیں دیا، ہم سے کہیں زیادہ انہوں نے سہا ہے۔ ان کی ایک غلط فیصلے نے سب برباد کر دیا اور انہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ ابرش تلخی سے بولتے ہنس پڑی تھی۔ آپ ہی بھول جائیں بچپن کی محرومیاں، عنایت نے ضبط سے کہا۔ بچپن کی محرومیاں؟ وہ زیر لب لفظ عنایت کے الفاظ دہراتے زخمی سا مسکرائی۔ میرے لیے زندگی کا دوسرا نام ہی محرومی ہے، خوشی دیکھی ہی کہاں ہے میں نے؟ ابرش بولتے ہوئے زخمی سا ہنس پڑی تھی۔ میں نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے۔ 3 مہینے میں بند رہی، کسی انسان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے اس بات کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنایا۔ خدا کا شکر ادا کیا، اللہ نے میری عزت بچائی۔ اس قید سے باہر آتے میں نے مثبت پہلو کو دیکھا۔ بھول جائیں سب کچھ، یہاں سب نے ہی سہا ہے، جتنا یاد کریں گی زندگی سزا جیسی لگے گی۔ عنایت نے رسانیت سے کہا۔ کیسے بھول جاؤں؟ آسان نہیں ہے میرے لیے، کوئی بھی مجھے بھولنے نہیں دیتا۔ ابرش بیڈ پر سیدھا لیٹتے چہرہ ہاتھوں میں ہاتھ چھپائے اونچا رو دی تھی۔ تمہارے کمر کا تل کسی اور مرد نے بھی دیکھا، یہ ایک بات مجھے تمہاری طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ اس سے تمگر کے لفظ یاد کرتے وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ لفظوں کی مار مارتا تھا، مگر کچھ لفظ جیسے اس کی روح پر زخم دے چکے تھے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے ساتھ گزری ہوئی میری رات حسین بھی ہو سکتی ہے اور تم جیسی بیوی اپنے شوہر کو سکون کا سامان بن سکتی ہے۔ تم میرے نزدیک ایک بے شرم عورت ہو جسے اپنے شوہر کو سکون پہنچا کر نہیں بلکہ اپنے جسم کی نمائش کر کے سکون ملتا ہے۔ ایک ہی خواہش تھی جو عورت میری زندگی میں آئے، اسے میرے علاوہ کسی اور کی نظر بھر کر نہ دیکھا ہو، لیکن تمہیں گلی کے ہر کتے نے دیکھا ہے۔ ابرش بری طرح رو دی تھی۔ اس نے امریکہ میں رہتے جہاں اس پر کسی نے پابندی نہیں لگائی تھی، کبھی کسی کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑنے دیا تھا، بول ڈریسنگ بھی کر لیتی تھی، مگر کبھی نہیں چاہا اس میں بدن کی نمائش ہو، کوئی مرد اس کی طرف دیکھے۔ تب بھی نہیں جب زعیم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ تو زعیم کی آنکھوں میں جمے آنسو پر نظریں ٹکائی ہوئی تھی، ایک جذباتی لڑکی جو ایک مرد کے آنسو پر یقین کر بیٹھی تھی۔ اسے گلی کے ہر کتے نے دیکھا تھا، مگر اس نے کبھی کسی کتے کو نہیں دیکھا تھا۔
نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی عزت کے خوف سے گہرے پانی میں اتر گئی تھی۔ نہ وہ آتا تو وہ خوشی خوشی موت کو گلے لگا لیتی، مگر کسی کتے کو اپنے قریب نہ آنے دیتی۔ پھر بھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا اسے کہ وہ کیسی ہے۔ ابرش گہرے سانس لیتے بیڈ پر چت لیتی، ماتم کدہ انداز میں وہ رو رہی تھی۔ تو انتہا میری تو جہاں میرا، تو ہی جدا تیری ہوں جان لے، روح مجھ سے باندھ لے، ہر شے میں تو، ہر خواہش میں تو، ہر ضد میں تو۔ آپ ہی زران بھائی اتنے برے نہیں ہیں، انایا نے اسے اونچا اونچا روتے ہوئے دیکھتے تڑپتے ہوئے کہا۔ میں نے کب کہا وہ برا ہے؟ وہ بہت اچھا ہے، وہ اپنی بہن کے لیے اچھا ہے، وہ اپنی مورے کے لیے اچھا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے اچھا ہے، وہ سب کے لیے اچھا ہے، یہاں تک کہ اپنی پارٹی میں کام کرنے والی ستارہ خان کے لیے اچھا ہے، وہ اپنے گھر میں رہنے والی اپنے ماموں کی بیٹی پلوشا کے لیے بھی مہربان ہے، وہ درخشا کے لیے بھی اچھا ہے، وہ گیٹ پر کھڑے گل خان کے لیے بھی اچھا ہے، صرف میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ ابرش اپنے آنسو چھت کو دیکھتے کرب سے بولی تھی۔ انایا کی باتوں پر سر سانس کھینچ گیا۔ تم سمجھاؤ ماما کو، مجھے نہیں جاننا، مجھے یہاں چھوڑ دیں۔ انایا مجھے نہیں جانا۔ ابرش بیڈ سے اٹھتے انایا کے مقابل آئی تھی۔ آپ ہی ماما نہیں مانے گی، داجی نے انہیں خود کال کی، آپ کو پتا ہے وہ اپنے بابا جان کے لیے پاگل ہیں، کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور آپ نہیں چاہیں گے تو وہ روز انہیں ایسے دورے پڑیں گے، اور اب زندگی اپنوں کے درمیان گزارنا چاہتے ہیں، مت کریں ان کے ساتھ ایسا۔ انایا نے التجائیہ لہجے میں کہتے ابرش کے ہاتھ پکڑے تھے۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے ہی انایا کو دبدبائے لہجے میں دیکھا تھا۔ پھر سے میرا امتحان لے رہی ہیں، کیسے مضبوط ہوں میں، جب قدم قدم پر تم لوگ مجھے ایسے بلیک میل کرو گے۔ ابرش نے اپنے ہاتھ چھڑواتے بے بسی سے کہا، آپ ہی چلے جائیں ایک بار، ہم پھر ماما کو منا کر آہل بھائی کے ساتھ واپس آ جائیں گے، ابھی چلے جائیں، انایا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ابرش اپنا ہاتھ چھڑواتے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ آپ ہی داجی کہہ رہے تھے حویلی میں بہت بڑا فنکشن ہے، لگتا ہے کسی کی شادی ہے۔ انایا کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ شادی کس کی ہے؟ ارحام لالا کی ہے کیا؟ ابرش نے عجلت میں بولتے اپنے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسا نہیں ہو سکتا، ارحام حور کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر اپنی سانسیں روک سکتا ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کی جگہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ حویلی میں رہ کر یہ جان چکی تھی، ارحام خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں اس کی بیوی رہتی تھی، وہ دیوانہ تھا اس کا، مگر کسی اور کا نام کیسے وہ لے لیتی؟ اگر لیتی تو سانسیں رک جاتی اس کی، ان کی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ حور آپ ہی سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ ایسا کریں گے کبھی؟ کیا؟ انایا نے ابرش کے گلابی چہرے کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پھر؟ ابرش نے بے یقینی سے انایا کو دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیے تھے۔ انایا کہیں وہ نام نہ لے لے جس کا وہ سوچ رہی تھی۔ اس کی سانس رک رہی تھی۔ ستارہ تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا، تمہارے ہر قدم پر زران خانزادہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس صفاق اجٹ گوار کے لفظ یاد کرتے ابرش نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ڈبڈبائی آنکھوں سے انایا کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ بیڈ کی پائیتی سے اس کا پاؤں بری طرح ٹکرایا تھا۔ سیخ کی آواز نکالتے وہ رکی تھی۔ ناخن ٹوٹ کر انگوٹھے سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ درد کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ اپنا سر جکڑ گئی تھی۔ انایا جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی، رکتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ شاور کھولتے وہ کپڑوں سمیت ہی بھیگ رہی تھی۔ زران خانزادہ نے اپنی رسٹ واچ میں نظریں دوڑاتے پریشانی سے اپنی ہلکی گنی بیئرڈ سہلائی۔ فلائٹ کے ٹیک آف ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ ابھی ان سب کی بورڈنگ کلیئرنس ہونا باقی تھا۔ وہ اس کی بیوی کا کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھا بے چینی سے اپنا ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے اپنی ٹانگیں ہلاتے اپنے چمکدار سیاہ بوٹوں پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آج بھی وہ بیک وقت کہیں محاذ پر لڑ رہا تھا۔ اس کی بہن اس کی جان نکالے ہوئے تھی، اس پر لمحہ لمحہ بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اس کی بہن تھی، جس کی خوشیوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی خوشی کیا تھی وہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک مرتبہ اسے اب پھر سے تنہا کر دیں گے۔ وہ ان طوفانوں سے اکیلے لڑے گا۔ اب کی بار وہ اپنے بھائی کو کھو دے گا۔ زران نے گہرے سانس لیتے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک کلر کے پینٹ میں بلیک کلر کی شرٹ میں ملبوس تھا جس پر بلیک کلر کا کوٹ تھا۔ آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ چھایا تھا جب وہ اس کی شرٹ جکڑے اس کی شدت سے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔
رات کے وہ لمحے اس کی نظروں کے سامنے آئے تھے۔ 7 ماہ بعد وہ سکون کی گھڑیاں یاد آئیں جو اس کی بیوی کے پہلو میں گزاری تھی۔ وہ اپنے بوٹوں پر نظریں گاڑے اپنی آنکھیں انگلیوں سے بے دردی سے مسل گیا تھا۔ بے وقوف جذباتی ابرش خانزادہ جو اپنے شوہر کی دیوانی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا، "You're a die hard fan." چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور جو سیکنڈ چینل ہے میرا رومانٹک اردو ناولز، اس پر شدت تیار انشاءاللہ اپلوڈ ہو چکا ہوگا، تو آپ لوگ جا کر اس کی فرسٹ ایپیسوڈ دیکھیں اور مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور آپ لوگوں کی شکایتیں مجھ سے ختم ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کر ایپیسوڈ دیتی ہیں، تو میں ریگولر ایپیسوڈ دے رہی تھی، ایون کہ میری حالت نہیں تھی، میری کنڈیشن نہیں تھی کہ میں دوں، میرا گلا اتنا شدید خراب تھا، اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں کو ریکارڈنگ کر کے دی ہیں، لیکن آپ لوگوں سے 50 لائکس کمپلیٹ نہیں ہوتے، اور لاسٹ ویڈیو بھی 50 لائکس کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں آرام سے بیٹھ گئی تھی، میں نے ریسٹ کیا کیونکہ گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے گھر میں، تو میں نے اس لیے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی، تو ایک دن اس وجہ سے اسکپ ہوا تھا۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا خیال کرا کریں کہ ویڈیو ریگولر آپ لوگوں کو مل رہی ہے، لیکن آپ بھی لائک کمنٹ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، تو پھر اس طرح تو ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔